بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حالات میں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا ورنہ ثواب کے بجائے گناہ مل جائیں گے۔ نمبر 1، نیند کی غلبہ کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے وقت نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو شاید وہ نیند میں اپنے رب سے استغفار کے بجائے خود کو گالیاں دینے لگے، یعنی کلمہ استغفار کی جگہ کچھ اور منہ سے نکل جائے۔ شرحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو قلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لیں، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کریں۔ شیخ المشکات طیبی میں ہے کہ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث پہ تو نماز جیسی عظیم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع و خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہیں اوقات مقرر پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے نماز قضا کرنا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کی سب افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ نمبر 2، پیشاب یا پاخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پاخانہ کا شدید تقاضا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز قرات کے ساتھ ادا ہو جائے اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو، اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور پہلے اس کو نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بن ثبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ تو لہذا اگر پیشاب یا پاخانہ کا شدید تقاضا ہو لیکن ادھر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ پیشاب یا پاخانہ روک کرنے واز پڑھنے کی ممانعت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ جیل میں چند حدیث نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چل گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگاؤ تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پاخانہ کو روکتا ہو۔ عالمہ کرام نے اس زمانے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس وقت نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، جبکہ نماز کی خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، لہذا حاجت سے فارغ ہو
کر اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتا ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلا کھانا کھا لیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا نہ رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں ہی مشغول رہے گا، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ استغفار نہ ہو لے اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا بھی وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور نماز کے لیے اپنا رات کا کھانا چھوڑنے میں عجلت نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی پایا جاتا تھا۔ ابن عباس کھڑی ہو جائے اور کھانا پینے کی اشیاء سامنے موجود ہو تو مناسب ہی ہے کہ کھانے پینے سے پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضروریات اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں